الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ کم و بیش 4 یا 5 نشستوں سے ہمارے ہاں ایک موضوع بہت تفصیل سے یہاں بیان ہوا۔ قرآن کریم اور فرامین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چونکہ سیر حاصل گفتگو اس موضوع پر ہو چکی ہے، لہذا کچھ مزید میں عرض نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب مجھے بہت مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر ایک منتخب نصاب قرآنی کا آغاز کریں۔ یہ منتخب نصاب کی اصطلاح آپ نے بارہا سنی ہوگی ہمارے دروس میں، ہمارے خطابات میں، خواہ میرا درس ہو خواہ امیر تنظیم اسلامی کا درس ہو، عموماً ریفرنس ہوتا ہے۔ تو میں نے چاہا آج خاص طور پر کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ اصطلاح کیسے وجود میں آئی، اور کتنے عرصے سے والد محترم جو ہے اسی کی بنیاد پر جو ایک منتخب نصاب انہوں نے تشکیل دیا تھا اسی کا درس دیتے رہے۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجوع القرآن کی جو محنت والد محترم نے کی ہے رحمت اللہ علیہ، اس کی بنیاد منتخب نصاب ہے۔ تو میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر گویا کہ آج اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ ایک مصرع ہے، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اب میں آپ کو تقریباً 80 برس پہلے لے کر جا رہا ہوں، 1951 سے لے کر اب تک۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی تھی 1954 میں، اور 1980 میں اسی میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی۔ تو ایک مطابقت جو ہے اس اعتبار سے باپ اور بیٹا کے اندر موجود ہے کہ میڈیکل کی تعلیم انہوں نے بھی حاصل کی تھی اور میں نے بھی حاصل کی، لیکن ایک ان کا معاملہ بہت بلند تھا۔ بالکل ابتدائی دور جو تھا ان کی شعوری زندگی کا، تو قرآن کریم کے ساتھ ایک معنوی نسبت انہیں حاصل ہوئی، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس کا اصل وجہ بنی تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن، جو اس وقت تقریباً سورہ یوسف تک کا جو حصہ ان کا مکمل ہو چکا تھا اور اس کا وہ مطالعہ کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی جو ملی شاعری تھی، اور اس میں جس طرح قرآن کریم کی پیغامات کو اپنی شاعری کے اندر انہوں نے سمویا تھا، اس کا بڑا گہرا اثر ان کے اوپر تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیاد جو ہے قرآن کریم کے ساتھ، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خاص طور پر چونکہ دور جدید کی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ بھی دیا تھا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے، جسے ابلاغ کہتے ہیں۔ تو دوران تعلیم، اب میں بات کر رہا ہوں میڈیکل کالج کی، 1951 سے لے کر 1954 کے آخر تک، اسلامی جمعیت طلبہ بالکل نئی نئی اس وقت قائم ہوئی تھی،
اس کے روح رواں تھے والد محترم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی ملکہ انہیں عطا فرمایا تھا، خطابت بھی تھی، پھر یہ کہ دوسروں کو کنونس کرنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں مہارت بھی دی تھی، پھر قرآن کریم کے ساتھ ایک معنوی وابستگی بھی تھی۔ تو دور تعلیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج وہ منتخب جو اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے اس کے باقاعدہ رکن بھی بنے، اور پھر اس کے جو ناظم اعلیٰ آل پاکستان لیول پر اس مقام تک پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے حال ہی میں انتقال ہوا ہے امیر العظیم صاحب کا، ان کی بھی اگرچہ میں بہت زیادہ واقف نہیں تھا، لیکن اب چونکہ واٹس ایپ کے ذریعے جو بھی ان کا سوانحی خاکہ ہے اس کا مطالعہ میں نے کیا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں لوگوں کے ذریعے میرے علم میں آئیں، تو واقعتاً یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تن من دھن اس تحریک کے ساتھ لگایا تھا۔ تو یہی معاملہ والد محترم کا بھی تھا۔ اس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے تحت جو بھی تربیت گاہیں یا ورک شاپس ہوتی تھیں، تو اس میں درس قرآن کی ذمہ داری مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ تھی۔ دائرہ علماء میں ان کا ایک بہت بلند مقام ہے۔ تدبر قرآن کے نام سے جو 7 جلدوں پر ایک تفسیر موجود ہے، اس کے مؤلف وہی ہیں۔ تو ان کے دروس قرآن میں والد محترم خود بھی شریک ہوتے تھے، اور ساتھ ہی پھر وہ درس جو سنتے تھے تو اس کو پھر آگے بیان بھی کرتے تھے۔ تو منتخب نصاب کی اصطلاح اصلاً مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ قرآن کریم کے وہ مقامات جو بہت جامع ہیں، اور اس میں خاص میسج ہے امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، تو اس بنیاد پر بہت مختصر سا ایک منتخب نصاب قرآنی انہوں نے مرتب کیا۔ لیکن چونکہ تربیت گاہیں ہوتی تھی، 3 دن کی ہو رہی ہے، 5 دن کی ہو رہی ہے، زیادہ زیادہ ایک پورے ہفتے کی ہو رہی ہے، لہٰذا اس منتخب نصاب کا والیوم بہت کم تھا۔ یہ تو بعد میں والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس میں اتنے اضافے کیے ہیں، اور اس کے اندر جیسے آپ کا یہ تصویر میں جو رنگ بھرا ہے، تو اب جو منتخب نصاب جس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ شروع کریں گے، تو اس کا والیوم تقریباً 2.5 پارے کے قریب بنتا ہے، 2 یا 2.5 پارے۔ اور اس زمانے میں جبکہ اصلاً مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اس کی درس و تدریس کرتے تھے، وہ بہت مختصر تھا۔ میڈیکل کالج سے فارغ ہوئے، پھر جماعت اسلامی کی رکنیت انہوں نے اختیار کی۔ بہرحال اب اس تفسیر میں نہیں جا رہا، پھر اختلاف پیدا ہوا۔ سیاست کی دلدل میں جب جماعت نے قدم رکھ لیا تو اپنا موقف جو ہے پوری وضاحت کے سامنے رکھ کر پھر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد 1957 سے لے کر اور 1965 تک جہاں انہیں موقع ملا، اب یہ میرے بالکل بچپن کے زمانے کی بات ہے، جبکہ میں 3ری 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا، ساہیوال میں ہمارا قیام تھا، تو وہاں کی کئی مساجد تھی کہ جہاں والد محترم کے دروس قرآن کے سلسلے شروع ہو گئے۔ ظاہر اگر جذبہ انسان میں جنون کی حد تک پہنچا ہوا ہو کہ مجھے قرآن کے پیغام کو جو میں نے سمجھا اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ حدیث جو ہے ان کے ذہن کے اوپر پرنٹ ہو چکی تھی کہ میری جانب سے پہنچاؤ خواہ قرآن کی ایک آیت جو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ تو فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں اپنا۔ ساہیوال جو میرا بالکل بچپن کے زمانے کا دور ہے، تو اس میں مجھے یاد ہے مختلف مساجد میں کہیں خطبات جمعہ بھی ہو رہے ہیں، دروس قرآن کی محافل بھی ہو رہی ہیں، اور ان سب کی بنیاد وہی منتخب نصاب تھا جس میں رنگ بھرا تھا والد محترم نے ان 6-7 سالوں کے دوران۔ بہت سے مقامات اس میں ایڈ بھی کیے، لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 1965 میں جب والد محترم یہاں منتقل ہوئے ہیں لاہور میں، تو اب یہاں وہ دعوت قرآنی جو ہے اپنے پورے زور و شور سے شروع ہو گئی۔ شام کے اوقات میں ان کی کلینک ہوتی تھی کرشن نگر میں۔ اب یہ وہ دور ہے جبکہ میں 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، 13 14 15 برس میری عمر تھی، لیکن یہ کہ میں بھی دیکھتا تھا کہ شام کے اوقات جو عام طور پر جنرل کلینکس کے لیے لوگوں کے بڑے پیک آورز ہوتے ہیں، اس لیے کہ دن بھر تو کوئی مرد جو ہے اپنے جو بھی معاشی مجبوریاں ہیں، جکڑ بندیاں ہیں، اس کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ شام کا وقت ہوتا تھا، کوئی بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تو اس کو لے کر آگے کلینک پہ۔ لیکن شام کے اوقات کا مصرف والد محترم کا کیا بنا کہ لاہور شہر کی مختلف آبادیوں کے اندر حلقہ ہائے دروس قرآن جو ہے وہ ان کا آغاز ہو گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ شاید اس وقت
یہ بات میں آج سے تقریباً 60 سال برس پہلے کی کر رہا ہوں، 1965۔ اس وقت جتنی بھی معلوم آبادی تھی لاہور کی، کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جہاں والد محترم کے درس کا آغاز ہوا ہو اور یہی منتخب نصاب از اول تا آخر انہوں نے وہاں اس کی تعلیم و تدریس نہ کی ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک وہ تھا پیریڈ کے جس میں گویا کہ یہی جذبہ جو قرآن کا تھا اس کا ایک مظہر یہ سامنے آیا کہ وہ دعوت قرآنی جو انہوں نے خود سمجھی تھی اور پھر اس کو آگے مزید پالش کیا تھا، اس میں مزید رنگ بھرا تھا، اس سے شہر لاہور کو انہوں نے پھر پوری طرح مرغزار بنا دیا۔ اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 4 برس یا 3 برس کا عرصہ وہ ہے جو والد محترم کا کراچی میں گزرا، چونکہ بنیاد تو پڑ چکی تھی اسلامی جمعیت طلبہ ہی سے، لہذا جتنا عرصہ ساہیوال میں رہے ہیں جو اس وقت منٹگمری کہلاتا تھا، تو یہ سلسلہ دروس قرآن کا جاری تھا، وہی منتخب نصاب۔ لیکن جب کراچی وہاں منتقل ہوئے ہیں تو وہاں جس علاقے میں ہماری رہائش تھی، پہلے ناظم آباد میں تھی، اس کے بعد کورنگی میں ہو گئی، دارالعلوم جہاں آج موجود ہے اس کے بالکل سامنے ایک بڑا پلاٹ تھا جو ہماری جو ایک کنسٹرکشن کمیٹی تھی میرے تایا جان کی، انہی کی ملکیت تھا اور وہیں ہماری رہائش بھی تھی۔ اس زمانے میں مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے بہت نوجوان تھے، اب ظاہر ہے کہ آج سے 60 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں تو 20-25 برس کے ہوں گے بمشکل، تو ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اب یہ چونکہ دور تھا جمال عبد الناصر کا، مصر کا حکمران، جو اپنی جگہ واقعتاً اس نے خود اپنے بارے میں کہا تھا، نحن ابناء الفراعنہ، ہم تو فرعونوں کی اولاد ہیں بھائی۔ اس لیے کہ اس جسے آپ کہیے اس جملے کے اندر جو فرعونیت ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ لیکن اللہ نے اس شخص سے بھی ایک کام لیا کہ اسی زمانے میں بہت نمایاں ہو کر 2 قراء، قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ اور قاری شیخ محمود خلیل حسری، ان دونوں کا بڑا غلغلہ تھا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنے بھی اس وقت کے، نہ صرف یہ کہ مسلمان ممالک بلکہ بہت سی ایسی جگہ جہاں اسلام کا دور دور تک کوئی جو ہے آس پاس نہیں تھا، وہاں بھی جمال عبد الناصر نے ان دونوں قراء حضرات کو بھیجا ہے، اگرچہ ان لوگوں کی جہاں وہ قرات کرتے تھے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا قرآن کا، لیکن قرآن کے اندر جو ایک ڈیوائن میوزک ہے جو انسان کو مسحور کر لیتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ وہاں گویا کہ قرآن کا پیغام کم سے کم الفاظ کی متن کے اعتبار سے وہاں پہنچ گیا۔ اسی دوران ان کے کئی دورے یہاں پاکستان کے بھی ہوئے، اور یہ میں اب 1964 یا 63 کی بات کر رہا ہوں، میری عمر اس وقت غالباً 8 سال ہوگی وہ مشکل۔ تو یہی دونوں حضرات دارالعلوم کراچی میں تشریف لائے تھے، شیخ عبد الباسط رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شیخ محمود خلیل حسری۔ اور وہاں دارالعلوم اس وقت، آج کا دارالعلوم آپ دیکھیں، میں گیا تھا کوئی 2-3 سال پہلے تو میں واقعتاً دنگ رہ گیا، وہاں کے جو نظم و ضبط ہے، وہاں کا جو ڈسپلن ہے، جو صفائی ستھرائی ہے، اور اس کی بھی جسے آپ کہیے کہ اصل دارالمحام جو تھے وہ مولانا رفیع عثمانی تھے رحمت اللہ علیہ، جو اب اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت ہی ڈسپلنری انسان۔ کہیں آپ کو پورے جامع کے اندر کوئی ریپر یا کوئی شاپر بیگ یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا کہیں نظر نہیں آئے۔ اور مثال انہوں نے خود قائم کی تھی، اگر وہ گزر رہے ہیں اور کہیں کوئی ریپر پڑا ہوا ہے تو خود اسے اٹھا کر یا اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے، یا یہ کہ جو بھی ڈسٹ بن ہوتا تھا اس میں ڈال لیتے تھے۔ ظاہر ہے کسی ادارے کا سربراہ اگر یہ کام کر رہا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں جو لوگ ہوں گے اسے فالو نہیں کریں گے۔ نتیجتاً وہاں بہرحال تعلیم کا اپنا نظام ہے، پھر صفائی ستھرائی ہے۔ پھر جب میں گیا تھا تو وہ جو بہت ہی بلند مینار ہے تو وہاں اس کے قریب کھڑے ہو کے میں نے دیکھا یہ تو بالکل مشابہ ہے مسجد نبوی کے میناروں کے۔ تو انہوں نے کہا بالکل ایسی بات ہے، بالکل ہر اعتبار سے مشابہ ہے، لیکن ہم نے اس کی بلندی 10 فٹ کم رکھی ہے مسجد نبوی سے۔ حالانکہ اس سے اوپر نکل سکتے تھے، بنیاد کے اندر وہ گنجائش موجود تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک تقدس جو ہمارے ذہن کے اندر بہرحال موجود ہے کہ ہمارے اپنے مینار جو ہے ہمارے دارالعلوم کا وہ مسجد نبوی کے مینار سے بلند نہ ہو، تو اس سے ٹھیک 10 فٹ کم بلندی ہے اس مینار کی جو دارالعلوم میں موجود ہے۔ بہرحال یہ بات ضمنی طور پر آ گئی۔
تو وہاں انہی دونوں قراء کی پھر تلاوت ہوئی تھی، جس میں میں خود بھی موجود تھا. میرے چھوٹے بھائی برادرم عاقف سعید جو ہیں، آج کل وہ کچھ بیمار بھی ہیں، کوئی ڈیمنشیا کا ان کا معاملہ ہو گیا، ان کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے. ہم بچے تھے 6-7 سال کے، ان کی عمر کو 6 سال تھی، میری 8 برس تھی. لیکن یہ کہ وہاں بہرحال جو ایک وجد کی کیفیت اور جو تمام وہاں کے طلباء تھے، اور پھر وہ لاہور بھی تشریف لائے، اور بھی غالباً کئی اور یہاں کے ہمارے جو بڑے شہر ہیں اس میں بھی تشریف لے گئے. تو یہ ایک مناسبت جو ہے قرآن کریم کے ساتھ والد محترم کی بھی موجود تھی، اور پھر یہ کہ بہرحال یہ پھر ہمارے اندر بھی گزر آئی ہے. تو بات ہو رہی تھی منتخب نصاب کی، کہ جس کا آغاز کیا گیا پھر شہر لاہور میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں کا شہر لاہور کی کوئی بستی یا کوئی ایسی آبادی نہیں تھی کہ جہاں اس منتخب نصاب کا، بلکہ والد محترم خود یہ کہا کرتے تھے کہ میں شمار تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کم و بیش 100 مرتبہ اس منتخب نصاب کا میں نے اعادہ کیا ہے اپنی زندگی میں. اب 100 مرتبہ کی فگر کم نہیں ہوتی. اس بات کو ذہن میں رکھیے، اگر تفصیلاً منتخب نصاب پڑھایا جائے تو کم سے کم 1.5-2 سال لگتے ہیں اس کی تکمیل میں. بیک وقت چونکہ کئی مساجد میں کئی مقامات پر یہ درس قرآن کا سلسلہ ان کا جاری تھا، تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ کم و بیش 100 مرتبہ میں نے اس درس قرآن کی تکمیل کی ہے، جو منتخب نصاب کی شکل میں آج بھی موجود ہے. جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جس کا تعلق ہے ہماری عملی زندگی سے. ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کس قسم کا مسلمان چاہتا ہے، قرآن کا انسان مطلوب ہے کون. اب یہاں قرآن کریم کے بارے میں یہ بات بالکل مسلم ہے کہ اس قرآن کی ایک ایک آیت وہ ہے کہ جو ہمارے لیے منبع ہے، سرچشمہ ہے ہدایت اور رہنمائی کا. کسی آیت کے بارے میں ہم نے کہہ نہیں سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کوئی زائد کلام تو نہیں ہے نا. جیسے کہ قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی قرآن نے کہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اس قرآن میں اپنی آزاد مرضی سے کوئی کمی یا بیشی کر دی تو جو سزا دی گئی ہے، جس سزا کا اعلان کیا گیا، اسے زبان پر لاتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے. تو قرآن کا تو یہ ہے نا معاملہ، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس کا کوئی حرف، کوئی آیت ایسی نہیں کہ جو ہمارے لیے رہنمائی اور ہماری ہدایت کا چشمہ اور منبع نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں، آیات کے مجموعے ہیں جسے کلسٹرز آف آیات کہتے ہیں. بہت سی صورتیں ہیں جن کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو ان الفاظ میں، جو ان مقامات میں ہیں، اس میں بھی واضح ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی یا یہ کلسٹرز آف آیات جو ہے ان کی یا ان صورتوں کی خصوصی اہمیت ہے. مثلا آیت الکرسی، ایک آیت جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار کہا. آخر کوئی بات ہے نا، اس لیے کہ توحید کے موضوع کو اگر آپ لیں گے تو توحید صفاتی ایک ہے، توحید ذاتی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توحید ذات کے اعتبار سے یہ ضرب سلام ہے، کلائمیکس ہے. آیت الکرسی توحید صفاتی کے اعتبار سے کلائمیکس ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس ایک آیت میں 10 جملے موجود ہیں. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. جامع ترین آیت. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار یہ آیت الکرسی. اسی طرح آیت البر سورہ بقرہ میں موجود. نیکی کو سمجھنا چاہتے ہو کہ نیکی کس شے کا نام ہے،
بظاہر کو بڑا نیکی کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت موجود نہیں تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر پوری آیت پڑھ جائیے۔ اللہ کی نگاہ میں حقیقتاً نیک کون ہے؟ نیکی کا ہر شخص کا اپنا تصور ہے۔ کسی شخص کی معاش کے اندر حرام بھی شامل ہے، لیکن مسجد میں ایئر کنڈیشن لگا دیے تو اس کا اپنا نیکی کا تصور ہے، گویا کہ یہی کام اس کی نجات کا باعث بن جائے گا۔ سینکڑوں مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ آیت البر، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ۔ اسی طرح بہت اہم آیت ہے قرآن کی سورہ نور کے بالکل وسط میں۔ سورہ نور میں کل 9 رکوع ہیں، 4 رکوع ادھر 4 رکوع ادھر، بالکل درمیان میں 5واں رکوع جو ہے اس کی پہلی آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ بہت خوبصورت آیت، ایسی خوبصورت تمثیل بیان کی اللہ نے معرفت الہی کی۔ اللہ ہے اس زمین و آسمان، اس پوری کائنات کے لیے بمنزلہ نور۔ یہ آیت نور ہے، اور اس دعا کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی ہے، اے پروردگار میری سماعت کو نور سے بھر دے، میری بصارت کو نور سے بھر دے، میرے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے اسے نور بنا دے۔ اس لیے کہ نور اصلاً ہے کیا؟ معرفت الہی ہے نا۔ انسان اگر کسی شے کو دیکھے اور اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھے تو اپنے رب کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ کوئی شے اس کی سماعت سے ہو کر اس کی قلب و ذہن تک پہنچی ہے، رب کی معرفت پیدا ہوگی۔ تو بہت خوبصورت الفاظ، اللہم اجعل سمعی نورا، اللہم اجعل بصری نورا، اور اس میں اس حد تک بھی کہا گیا ہے پروردگار میری شہوت کو بھی نورانی بنا دے۔ اس لیے کہ شیطان کو سب سے بڑھ کر در اندازی کا جو موقع ملتا ہے وہ اس کے شہوانی جذبات ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، پوری لسٹ اللہ نے دے دی۔ یہ محبتیں وہ ہیں جن میں مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پاؤں تلے روندے جاتے ہیں۔ تو آیت نور جو ہے سورہ نور کے بالکل وسط میں۔ اسی طرح آیت تخیر ہے قرآن کریم نے۔ تو یہ آیات میں سے کتنی آیات وہ ہیں کہ جو بہت ہی جامع ہیں، انتہائی اہم آیات۔ پھر آیات کے اگر آپ مجموعوں کے لیں گے، ایک آیت تو اس کا ذکر ہو گیا، 2 آیات ہو گئیں، 3 آیات ہو گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش تلے کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں، اور آپ کے معمولات میں یہ شے شامل تھی کہ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رہتے ہوئے مجھ پر نازل فرمایا، یہ 2 آیات اللہ نے شب معراج 7ویں آسمان پہ مجھے عطا فرمائی تھی۔ کیا قرآن تو حضور پر نازل ہوا؟ یہ 2 آیات خاص تحفہ ہے۔ ایک ہمارے دین کا جو بنیادی مرکزی ستون ہے نماز، شب معراج کا تحفہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فضیلت بیان کی۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورہ کہف، اولاً تو پوری سورہ کہف، اگر یہ نہیں تو اس کی ابتدائی اور آخری آیات کو حرز جان بنا لے، اسے پڑھا کرے، اس پر غور و فکر کرے۔ اس دنیا کا جو دھوکہ ہے، جو دجل ہے، اور آج کا دور اس اعتبار سے ٹاپ پر ہے۔ آج تو آپ تک کوئی میسج پہنچتا ہے تو سب سے پہلا یہ خیال آتا ہے یہ AI کا شاہکار لگ رہا ہے، شکل بھی وہی ہے، بالکل لپ سنس جو ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، لہجہ بھی اس حد تک آگے پہنچ گیا کہ آدمی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی اپنی آواز ہے یا نہیں۔ آج کا دور اس اعتبار سے دجالی دور میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ لیکن اصلاً دجل کہتے کسے؟ دھوکے کو کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی رنگینیاں، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن کریم کی آیت
2 یا 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی چمک دمک، یہاں کی رعنائیاں، یہاں کی زیب و زینت، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. کتنی دیر یہاں سے حظ حاصل کر لو گے، کتنی لذت حاصل کر لو گے؟ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو گویا کہ سورہ کہف جو ہے یہ دجالی فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے اعتبار سے اول و آخر 10 آیات پہلی ہیں اور آخری چند آیات ہیں اس کی حضور نے خصوصی فضیلت بیان کی. اسی طرح ہم نے کئی نشستوں میں یہاں سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 102، 103، 104، بالکل درمیان میں، جو بہت خوبصورت نگینوں کی شکل میں موجود ہیں، جس کو والد محترم نے ایک عنوان دیا تھا امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل. تفصیلاً اس پر یہاں گفتگو ہوئی تھی. تو یہ گویا کہ کلسٹر آف آیات ہیں کہ جو قرآن میں بہت سے مقامات پر ہیں، جو اپنے اندر خصوصی جاذبیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے بڑا میسج ہے اس میں. اب اگر آپ صورتوں کو لیتے ہیں تو اس میں بھی بہت سی صورتیں وہ ہیں. سورہ رحمان کو حضور نے فرمایا عروس القرآن. سورہ رحمان جو ہے قرآن کی دلہن ہے. دلہن کے ساتھ اس کی تزئین و آرائش، اس کے لیے آپ میک اپ کا لفظ استعمال کر لیں، جو بھی کر لیں، یہ تو پھر خاصہ بن جاتا ہے نا. تو قرآن کریم کی صورتوں میں سورہ رحمان کو حضور نے تشبیہ دی ہے کہ یہ قرآن کریم کی دلہن ہے، انتہائی خوبصورت. ترجیح کہتے ہیں ایک آیت کو بار بار لے کر آنا. تو اس سوال سے سورہ رحمان جو ہے اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوا. ایک آیت، 2 آیت، اس کے بعد پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ایک روایت ہے، بہت خوبصورت روایت، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ آیہ مبارکہ جو 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے سورہ رحمان کے اندر، جب جنوں کی ایک جماعت نے اس کی سماعت کی تھی تو انہوں نے اللہ سے کہا تھا پروردگار ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے. جنات کے اندر بھی تو اہل ایمان ہے نا. سورہ جن کا مطالعہ کر لیجئے، وادی نخلا کا واقعہ. حضور جب واپس آ رہے تھے طائف کے سفر سے تو اس موقع پر حضور جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، غالباً نماز فجر کا وقت تھا. تو جنوں کی ایک جماعت اوپر سے گزر رہی تھی، وہ نیچے اتری ہے. بہت ہی مؤدب ہو کر انہوں نے قرآن کریم کو سنا ہے. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. آج ہم نے وہ کلام سنا ہے جو یونیک تھا، جو ہدایت کی طرف، فوز و فلاح کی طرف ہمیں دعوت دے رہا تھا، اور ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے. یہ کون تھے؟ جنات میں سے تھے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کی نعمتوں کا اولاً تو احسان کر ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش بھی کرے تو اس کے لیے شکر جو حقیقتاً اسے ادا کرنا چاہیے، شکر گزاری جو اپنے رب کے لیے ہونی چاہیے، وہ اس کی زندگی میں نظر نہیں آ رہی. اسی طرح دیکھیے سورتوں کا معاملہ ہو تو سورہ واقعہ، بہت سے حضرات شاید اس کا معمول ہو ان کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جو شخص بھی رات سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فاقے اور تنگ دستی سے محفوظ کر لیتا ہے. آپ نے تلقین کی ہے. اب یہ قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی رزق کے اندر اگر کشادگی چاہتے ہو اور تنگ دستی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو سورہ واقعہ اس کے لیے موجود ہے. اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت. حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی رات سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورت اس کی مسلسل شفاعت کرتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کر دے. اصل میں ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے ان باتوں پر. حالانکہ سورہ ملک کی اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے تو کتنی دیر لگے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میرا بھی معمول یہ نہیں بنتا، لیکن کم سے کم ہمارے سامنے ایک ٹارگٹ، ایک ہدف تو رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اقوال موجود ہیں کسی صورت کے حوالے سے، اس کی برکت، اس کی منفعت، اور اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس شے سے محفوظ رکھے گا. تو سورہ ملک کے بارے میں یہ الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں موجود ہیں. اسی طرح سورہ یاسین، حضرت معقل ابن یسار
رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد میں ابن جامع میں یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر، کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر اگر تم قریب کھڑے ہو تو سورہ مریم تلاوت کیا کرو، سورہ یاسین تلاوت کیا کرو۔ علامہ اقبال نے تو اس کے اوپر گویا کہ اپنے دوسرے انداز میں بات کی ہے کہ قرآن کریم کی آیات یا صورتیں صرف اس کام کے لیے نہیں آئی تھی کہ اسے صرف برکت حاصل کر لو یا ثواب حاصل کر لو یا رزق میں اضافہ کر لو، یہ تو اصل میں غور و فکر کے لیے ہے، عمل کی دعوت دیتی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ از یاسین او آسا بمیری، سورہ یاسین کو آپ ذرا مطالعہ تو کیجئے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین قلب القرآن، سورہ یاسین کا وہ درجہ ہے جو انسان کے اس جسم کے اندر اس کے دل کا درجہ ہے۔ جس طرح دل دھڑک رہا ہے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے اگر سمجھتے ہوئے کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا گویا کہ ایک پمپنگ ایکشن ہے جو آپ کے اندر ہو رہا ہے، قلب القرآن ہے۔ لیکن اس طرف تو چونکہ ہماری توجہات ہیں نہیں، لہٰذا ہم نے اسے ذریعہ بنا لیا کہ جان کرنی کی تکلیف میں اگر کوئی کمی کسی کو کوئی شخص چاہتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کر دے۔ اسی طرح معوذتین قرآن کریم کے آخر میں 2 صورتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول۔ وہی بات میں عرض کروں گا، ان چیزوں کے اوپر اگر ہماری ایک جسے آپ کہیے کنوکشن ہو، ایک فیتھ ہو، تو یہ چیزیں ہمارے عمل میں ہونی چاہیے نا۔ حضور کا معمول تھا کہ رات سونے سے قبل معوذتین کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اپنے ہتھیلی کے اوپر وہ پھونک مار کر اور پورے جسم کے اوپر اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کے کیا روحانی اثرات ہیں، کس قسم کے ڈیوائن اس کے ایفیکٹس ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کم سے کم یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تو ہمارے علم میں ہے نا۔ سورتوں کی بات ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا گیا، پورے قرآن کے لیے بمنزلہ ماں سورہ فاتحہ، اس درجے عظیم سورت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا جس شخص نے اپنی نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم سورہ فاتحہ، عظیم ترین سورت۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں، سورۃ العصر، میں نے ابتداءً منتخب نصاب کی بات کی تھی، اس پر انشاءاللہ ابھی صرف تمہیدی بات آج ہو سکی ہے، کچھ تعارف میں نے چاہا کہ کیسے یہ وجود میں آیا، اور آغاز مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، پھر اس کے اندر مزید وسعت ہوئی ہے، اس میں تصویر میں مزید رنگ بھرے گئے ہیں، بہت سے مقامات اس میں مزید ایڈ کیے گئے ہیں، اور اب ہمارے پاس ایک باقاعدہ جلد کی شکل میں وہ منتخب نصاب جو ہے ہمارے مکتبہ شائع کرتا ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے، اور بڑے تفصیلی جو ہیں اس کے اندر آپ کو بیانات، اس میں ڈاکٹر صاحب کے جو مختلف دروس تھے اس کو ٹرانسکرائب کر کے اس کے اندر شامل کیا گیا۔ سورۃ العصر جامع ترین سورت قرآن کریم کی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ تو آپ نے دوران درس یا دوران خطاب بارہا سنے ہوں گے کہ اگر قرآن کریم میں سوائے اس سورت کے کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتِ النَّاسِ۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور و فکر کریں تو یہی ایک سورت کفایت کرے گی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ سورۃ الاخلاص کل 4 آیات پر مشتمل، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، توحید ذاتی کے اعتبار سے، توحید فی الذات، یہ ضرب سلام ہے قرآن کریم کا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن بھی قرار دیا۔ تو آیات کو دیکھ لیے، کلسٹر آف آیات کو دیکھ لیجئے، سورتوں کو دیکھ لیجئے، تو بہت سے مقامات یا آیات وہ ہیں کہ جو اپنے اندر ایک خصوصی فضیلت رکھتے ہیں، اور اگر انسان اپنا ایم اور ٹارگٹ یہ کر لے کہ مجھے قرآن میں سے ان آیات کو خاص طور پر ایمفیسائز کرنا ہے، اس کو خاص طور پر فوکس کرنا ہے جس میں ہمارے لیے انفرادی اور اجتماعی رہنمائی موجود ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ یہ چند تعارفی باتیں آج کے لیے میں نے طے کی تھی کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے پھر ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اپنے اس منتخب نصاب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں گے سورۃ العصر سے۔ اب آج کی جو پریس ریلیز ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تنظیم اسلامی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ جو حضرات بھی یہاں موجود ہوں ان کو
جو موجودہ حالات ہیں اور اس کے اندر جو تنظیم اسلامی کا جو موقف ہے اور جو چاہتی ہے تنظیم کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے، آپ حضرات تک بھی پہنچائے۔ اس کے 3 ضمنی عنوانات ہیں۔ امریکہ کی عرب ممالک کو نام نہاد ابراہیم اکارڈ کے جال میں پھنسانے کی تازہ کوششیں انتہائی تشویشناک ہیں۔ نمبر 2، ایران، حوثی اور خطے کے دیگر مسلم ممالک آپس کی جنگ کی بجائے صبر و تحمل سے کام لیں۔ اور نمبر 3، پاکستان کو بڑھتے ہوئے صہیونی ہاتھوں کو توڑنے کے لیے عسکری کے ساتھ نظریاتی مارکہ حق کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے ایران پر دوبارہ حملوں کے آغاز اور ایران کی عرب ممالک کے خلاف عسکری کارروائیوں نے پورے خطے کو ایک مرتبہ پھر بارود کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں نے بھی جنگ کا رخ امریکہ اور اسرائیل سے پھیر کر مسلم ممالک کی طرف کر دیا۔ باہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ یلغار ہو رہی ہے، جو کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا بھر کی بحری تجارت اور معیشت کی تباہی کے آثار پھر نمایاں ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے مظالم کو روکنے کے لیے نہ کوئی مسلم ملک جو ہے وہ تیار نظر آ رہا ہے، نہ ہی بین الاقوامی ادارے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ سعودی عرب کے ساتھ صرف پرامن مقاصد کے لیے جوہری معاہدہ اس بات سے مشروط ہوگا کہ سعودی عرب نام نہاد ابراہیم معاہدوں کا حصہ بنے، ابراہیم اکارڈ، انتہائی تشریفناک بات ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ امریکہ در حقیقت صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے ابلیسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے، اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اب بھی مسلم ممالک آپس میں دست و گریبان رہے اور اپنے اصل دشمن کا ادراک نہ کر سکے تو تباہی اور بربادی سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ پاکستان کو برادر مسلم ممالک کے مابین ثالثی اور مصالحت کروانے کے کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ دشمن بالخصوص صہیونیوں کا اگلا ہدف خود پاکستان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں عسکری تیاری کے ساتھ نظریاتی سطح پر خود کو مضبوط اور سیاسی اور معاشی سطح پر مستحکم کرنا ہوگا۔ پاکستان میں اسلام کا نظام عدل اجتماعی نافذ ہوگا تو ہی ہم دشمن کے اپنے طرف بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو توڑ سکیں گے، امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری بھی ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان سمیت امت مسلمہ کے قائدین آپس میں اتحاد، اتفاق اور دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے جد و جہد کریں۔